نبی نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو حرام کام مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ شراب مت پیو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ زنا مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ عورتوں کی قوالی مت سنو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ فحش باتیں مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ حرام چیزوں میں پیسے مت لگاؤ، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ نامحرموں کے ساتھ مت گھومو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ جوا مت کھیلو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو نیک کام کرو، وہ نہ کرو جو اللہ کو نہیں پسند ہے۔ نبی نے فرمایا اپنے مانیتاؤں کے انوسار دھرم کا انوسرن مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اپنے ہاتھ سے بنا بنا کے مت پوجو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ چپل اتار کے پہاڑوں پر چڑھ کر وندنا مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اپنے حساب سے مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اپنے باپ دادا کے دھرم کا انوسرن مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو، اللہ کو پسند ہے۔ روزہ رکھو، اللہ کو پسند ہے۔ حج کر۔ الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں ہم پہ احمد کا حسایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے اور تا ابد سید رہے آباد تیرا یہ چمن حضرت مدنی میاں پیر خدا کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ حق حمدی والصلاة والسلام على من لا نبی من بعدی سیدنا و مولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي سبحان اللہ صدق اللہ العلی العظیم
وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نور و نکہت سے بالکل معمور اس انتہائی پر نور پر سرور محفل حضور میں منبر نور پہ جلوہ فروز باوقار علماء کرام، مشائخ اعظام، شعراء اسلام، حفاظ کرام اور دور و نزدیک سے آ کر آج سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے لیے اس ٹھنڈک میں بھی پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی حضرت علامہ مفتی غلام مدنی صاحب سے، اور اچھی بات پر انہوں نے بات ختم کی، لیکن پھر چندے کے ایک مشورے نے اور اس میں پھر مجمع کو یہاں بلانے کی دعوت دینے نے ایک مصرع کہنے پہ مجبور کر دیا کہ ایک چندہ بھی جلسہ بگاڑ دیتا ہے. یہ بنگال کا ایک المیہ ہے، یہاں چندے کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. بہرکیف جو لوگ اس بہانے کو محسوس کر کے ادھر ادھر چائے پینے یا فریش ایئر لینے گئے ہیں وہ جلد سے جلد لوٹ آئیں، کیونکہ میں 2 رات کے لیے نہیں صرف 1 رات کے لیے آیا ہوں اور اس جلسے میں یہی میری پہلی اور آخری رات ہے. مگر میں جانتا ہوں کہ بنگال کا مجمع بات سے کہیں زیادہ نعت سننا پسند کرتا ہے. شاید نعت کا آکرشن جو ہے وہ آپ کو اس جلسے کی طرف کھینچے، اس لیے حسب فرمائش میں ایک نعت پاک سے سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں. آئے کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور اگر جی بہت جو خاموش بالکل خاموش اسٹیج ہے، اگر اس نے بولنا شروع کر دیا تو جنہیں بہت تیز یہ لگا ہے وہ بھی بھاگ آئیں گے، جنہیں یہ لگا ہے وہ بھی بھاگ آئیں گے انشاءاللہ. تو تیار ہیں نا آپ لوگ؟ جی اس مکمل. سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں، آئیے جھوم جھوم کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں اپنے اسی مخصوص بنگلہ انداز میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ اللہ تعالی علیہ وسلم. مطلب علماء کرام کی توجہ، یہ کلام جو میں سنانے جا رہا ہوں اسے میں نے اس وقت لکھا تھا جب سمپورن دنیا، پوری کائنات، پوری دنیا جو ہے جب لاک ڈاؤن تھی، کورونا وائرس کی وبا کی چپیٹ میں پوری دھرتی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے تھے. ہمارے بہت سارے مزدور جو یہاں بنگال کے رہنے والے کلکتے سے، دلی سے، بمبئی سے پیدل آ چکے تھے، ایک عجیب بے کلی تھی، بے کسی تھی. اسی ماحول میں میں نے یہ نعت پاک کہی ہے. اگر پسند آ جائے تو دعا دیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ تیار ہیں؟ سبحان اللہ. میں رات کا مولوی ضرور ہوں مگر دن کا پیر بھی ہوں، اور ہر سمجھدار پیر سنی دیکھ کے فاتحہ کرتا ہے. تو بھئی جیسا آپ سنیں گے ویسے ہی سناؤں گا. اب سننا ہے تو آج ایسا سنو کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آج یہاں گوال پوکھر اور اس کے جوار میں یہ سننے والوں کا جلسہ نہیں بلکہ سنت والوں کا جلسہ. بے شک، کیا بات ہے، حق ہے. سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہم صلی علی
سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مطلع نظر کر رہا ہوں. تیار ہیں؟ عشق کی بہت خوب بہت خوب. عشق کی عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جو لوگ نہیں بولیں گے میں سمجھ جاؤں گا سبحان اللہ. سبحان انہیں اللہ. اردو نہیں آتی. عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح. عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح. عشق کی آگ ذرا دل میں جلاؤ تو صحیح. ارے اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فیضان حضور محدث اعظم، فیضان حضور محدث اعظم، حضور تاج العلماء. بہت اچھا. بہت سبحان اللہ. اپنی سوئی ہوئی تقدیر جگاؤ تو صحیح. کیا بات. سبحان اللہ. دیکھیے گا سبحان اللہ. کہ سر جھکائیں گے. ایک پیغام دیا ہے، آزما کے دیکھنا. سر جھکائیں گے جہاں والے تیری چوکھٹ پر. سر جھکائیں گے جہاں والے تیری چوکھٹ پر. ان کی دہلیز پہ سر اپنا جھکاؤ تو صحیح. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھے. بہت خوب. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد. زندہ باد. پہ سر اپنا جھکاؤ تو صحیح. شعر اگر پسند آ جائے تو دعا دیجئے گا. تیار ہیں آپ لوگ؟ کہ اپنی اپنی آغوش میں گھیرے ہے کورونا کی وبا. اپنی آغوش میں گھیرے ہے کورونا کی وبا. رحمتوں لی نظر آقا اٹھاؤ. سبحان اللہ. بہت اچھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فیضان حضور مخدوم سمنا. بہت خوب. بہت اچھے. سبحان اللہ. سبحان. رحمتوں والی نظر آقا اٹھاؤ تو صحیح. آپ لوگوں کو اردو آتی ہے؟ بہت اچھے. توجہ چاہوں گا کہ میری آقا میری اوقات کا خام جو تلا تم میں چلوں. میری اوقات کا خام جو تلا تم میں چلوں. ڈوبنے سے آقا ڈوبنے سے میری کشتی کو بچاؤ
تو صحیح سبحان اللہ بہت اچھے بہت خوب ہے کیا بات ہے سبحان میری کشتی کو بچاؤ. اور آپ نے سنا ہوگا وہ 2-2.5 سال ایسے گزرے بہت سارے لوگ جن کو حج کا فارم جن کا اپروو ہو چکا تھا حج نہیں کر پائے, عمرہ نہیں کر پا رہے تھے, لوگ بے چین تھے, بے قرار تھے. مگر بھارت واسیوں آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. 10 سال اگر یہ لاک ڈاؤن رہتا اور حج کی سعادت نہ ملتی تب بھی پینک زیادہ نہیں تھا. حاصل کلام شعر ہے, اگر دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو مجھے احساس ضرور دلائیے. تیار ہے آپ لوگ؟ بالکل بالکل جی آتا ہو محسوس کرو نہ حج ہے نہ عمرہ ہے, اور کس انداز سے میں کہہ رہا ہوں, تیار رہیے گا کہ جلوہ گم جلوہ گنبد خضرا نظر آ جائے گا. جلوہ گنبد خضرا نظر آ جائے گا. ارے خواجہ ہند خواجہ ہند کے دربار میں جاؤ تو نعرے تکبیر نعرے رسالت خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان حضور تاج العلماء. بہت اچھے ہند کے دربار میں جاؤ تو صحیح. بہت خوب سبحان تمنا ہے علماء کرام کی توجہ رکھیں. بڑی ادبھت اور وشوسنیہ ایک عجیب یونیک ٹائپ کی تمنا ہے, اور میں جانتا ہوں کہ جیسے میں کہوں گا پڑھوں گا آپ سب کہیں گے حضرت یہ صرف آپ کی نہیں ہم سب کی تمنا ہے. آمین 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 شعر کا تیور ایسا ہے کہ سن لو تو ایمان کا زیور چمک جائے. بے شک پوری توجہ کے ساتھ بالکل زندگی کے ساتھ کہ پھر میری جان پھر میری جان نکل جائے تو پرواہ نہیں. پھر میری جان نکل جائے تو پرواہ نہیں. آپ ایک بار آقا آپ ایک بار میرے خواب میں آؤ. کیا تمنا ہے بہت خوب بہت اچھے سبحان اللہ اے کیا تمنا ہے بہت اچھے بہت خوب آمین آمین سبحان اللہ خواب میں آؤ جائیے تو تو صحیح صحیح. آپ آمین، ایک بار میرے خواب میں آؤ. خواب سمجھے نا, سپنا. آپ ایک بار میرے خواب میں آؤ تو صحیح. اور دیکھیے گا ایک زور کا جھٹکا بڑی دھیرے سے دینے کی کوشش کی ہے. 2 شعر ہیں جو ہمارے عقیدے کی غمازی کرتے ہیں, اور دونوں شعر کا رنگ الگ الگ ہے. ایک میں شیخ الاسلام کا رنگ ہے, ایک میں غازی ملت کا رنگ. کیا بات ہے سبحان اللہ. اور دونوں کا مزاج آپ جانتے ہیں, بدعقیدگی کا دونوں علاج کرتے ہیں. لیکن شیخ الاسلام فزیشین بن کے دوا دیتے ہیں اور والد صاحب سیدھے کاٹ دیتے ہیں, ناسور ہی نکال دیتے ہیں. تو دونوں کے رنگ پہلے آئیے حضرت بڑے حضرت کا رنگ دیکھیں, شیخ الاسلام کا. توجہ چاہوں گا کہ بدعقیدوں کبھی گر جائے گا خود شیش محل. بدعقیدوں کبھی گر جائے گا خود شیش محل. ان کے میلاد کی محفل کو سجاؤ تو صحیح ہے سبحان اللہ بہت اچھے. نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان حضور مخدوم شملہ. بہت اچھا. ایسا لگتا ہے جیسے 12 بجے کے بعد بنگال میں نعرہ لگانا منع ہے. کچھ ایسا کہا ہے کیا دیدی نے؟ اللہ
یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد اب غازی ملت کے رنگ میں، اور یہ کلام کا آخری شعر ہے، اس کے بعد مقطع ہے، توجہ چاہوں گا، حضرت کا رنگ دیکھیں کہ چھوڑو اے احسان فراموشی کرو شکر ادا، چھوڑو احسان فراموشی کرو شکر ادا، ارے جن کا کھاتے ہو انہی کا کبھی گاؤ تو صحیح ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. بہت اچھا بہت اچھا. انہی کا کبھی گاؤ تو صحیح. اب آئیے، مجھے لگتا ہے کہ لوگ دھیرے دھیرے اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کے لوٹ رہے ہیں اور لوٹ چکے ہیں، تو یہ مقطع پورے حوصلے کے ساتھ کہ تم کو مل جائے تم کو مل جائے گی دارین کی نعمت اے نور، تم کو مل جائے گی دارین کی نعمت اے نور، نعت سرکار مدینے میں سناؤ تو صحیح ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء. بہت اچھے بہت خوب. سبحان اللہ. نعت سرکار مدینے میں سناؤ تو صحیح. بہت اچھے. سبحان اللہ. رات ہو گئی ہے، اب تو اندر آؤ تو صحیح، اور جھوم کے درود پاک سناؤ تو صحیح. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, بالکل بھارتی ریل کی طرح آج ہمارا جلسہ بھی اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا بلم چل رہا ہے. اس لیے میں بجائے اس گلی میں جانے کے یا اس گلی میں جانے کے سیدھے ایکسپریس وے پہ آ رہا ہوں. اور یو پی والے ویسے بھی آج کل خوب چل رہے ہیں ایکسپریس وے پہ، کمپٹیشن میں ایک کے بعد ایک بن رہا ہے. خیر، اہل نسبت کا مجمع ہے، نسبتی عنوان ہے، اور اسی حوالے سے میں نے ایک نسبتی رنگ والی آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ راہ چل اس کی جو تجھے میری جانب رجوع لایا. میں جانتا ہوں کہ یہ ترجمہ کئی سروں کے اوپر سے چلا گیا ہوگا، نیگوشیبل نہیں رہا ہوگا، اور وہ بھی کیسے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، سمجھنے کے لیے دماغ بھی اعلیٰ چاہیے. بے شک. سبحان اللہ. اب کیونکہ میرے دادا حضور مخدوم ملت محدث اعظم ہند نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے لگ بھگ 30 سال کے بعد ترجمہ کیا معرف القرآن، اور چند سورے اور آیات جو ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی زندگی ہی میں کی. چنانچہ جب سورہ فاتحہ دادا میاں نے ترجمہ کر کے دکھایا تو فاضل بریلوی نے مسکرا کے فرمایا، شہزادے یہ اردو میں قرآن لکھ رہے ہو کیا؟ اللہ اللہ. کتنی خوبصورت تعریف کی تھی. بے شک. اردو میں قرآن کیا بات ہے. تو آئیے اس رنگ میں ترجمہ سنیے جو محدث اعظم نے کیا. علماء جانتے ہیں کہ اتباع کا صلہ جب الہ آتا ہے تو معنی پیچھے پیچھے چلنا، پیروی کرنا. تو ترجمہ کیا ہوا؟ پیچھے پیچھے چل اس کے جو تجھے میری طرف پلٹا کے لائے. آسان ہوا کہ نہیں؟ کیا اور کرنا پڑے گا؟ بولیے. تھوڑا ماتھا ہلائیے نا
ताकि मुझे लगे कि मैं वहां बोल रहा हूं जहां हिंदी की चिंदी भी लोग समझ लेते हैं, उर्दू की सुर्दू भी समझ लेते हैं। बड़ी जरखेज जमीन है, बड़े बड़े अजिल्ले उलमा, मनातिका, फलासफा, हुक्मा यहां पैदा हुए। जबान सुरजा पूरी जरूर थी, मगर उर्दू बोलने वालों को पढ़ाया है। बेशक बेशक। सबके पीछे चलने के लिए अल्लाह पाक नहीं फरमा रहा है। तवज्जो चाहूंगा, क्या कह रहे? डोंट फॉलो एनीवन। आजकल है ना, जिसकी चमक दमक देखा पीछे पीछे। जाहिल पीरों की भरमार है। अभी फरमा रहे थे, हाथ में 5-5, 10-10 अंगूठी पहन के, लंबा बाल रख के, नारा लगा कि कोई बाबा आया, सब पीछे पीछे। चमत्कार दिखाया तो नमस्कार करने लगे। और बाबा से जब पूछो कि बाबा जी नमाज नहीं पढ़ते, तो कहते नमाज तो मैं मक्के में जाके पढ़ता हूं। अल्लाह, या अल्लाह, ये कौन सी नमाज है जो गौस पाक ने नहीं पढ़ी, गरीब नवाज ने नहीं पढ़ी, और ये 2 टके का बाबा पढ़ रहा है। हम तरीकत वाले, अपने को तरीकत वाला कहते हैं, और ये भूल गए कि तरीकत वाला उस वक्त तक तरीकत वाला हो नहीं सकता जब तक वो शरीयत वाला ना हो। क्या बात है, हक है, हक है। दोनों में आम खास मुतलक की निस्बत है। हर तरीकत वाला शरीयत वाला होता है, हर शरीयत वाला तरीकत वाला नहीं नहीं होता। होता। इबलीस शरीयत जानता था, तरीकत में गड़बड़ा गया। तो जिसे तरीकत पता है वो शरीयत जानता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूपी बिहार में मदरसों में तालीम हासिल की, मदरसे की रोटी खाई, लेकिन किसी फकीर, किसी दरवेश की खानकाह में बैठ के दलिया नहीं खाया। बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसा कोई दरवेश नहीं मिलेगा जिसने उलमा की खिदमत न की हो। तो तरीकत वाला वही है जो शरीयत वाला होता है। इसको यूं समझें, जिनके नाम से ये कॉन्फ्रेंस मंसूब है, हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां, उनकी एक बात बताता हूं। इस मौके पे हजरत फरमाते हैं कि शरीयत नाम है, तवज्जो है ना, बिल्कुल। नाम है सर के बाल का। किसका? सर के बाद सर का जो बाल है ये शरीयत है। और तरीकत नाम है उसमें खींची गई मांग का, जो लकीर खींची। क्या बात है, सुभान। तो ये तो हो सकता है कि सर पे बाल हो, मांग ना हो, मगर क्या यह मुमकिन है कि मांग हो और बाल ही ना हो? तो यह तो हो सकता है कि बंदा मौलवी है, सूफी नहीं है, लेकिन यह असंभव है कि कोई सूफी हो और मौलवी ना हो। तो सबके पीछे चलना नहीं, सिर्फ उसी के पीछे चलना। अल्लाह पाक फरमा रहा है, बस उसके पीछे पीछे चल जो तुझे मेरी तरफ पलटा के लाए। क्या बात। अच्छा, ये पलटना लौटना ये समझते हैं आप? अभी जैसे अगर आप यहां से जाएं रायगंज, सुबह जाएं शाम को लौट आए, तो आप कहेंगे मैं सुबह रायगंज गया और लौट कर जो है भोगाबाड़ी, ग्वालपोखर, देवीगंज आ गया। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप सुबह रायगंज जाएं, वहां से इस्लामपुर जाएं, वहां से सिल्लीगुड़ी जाएं, और सिल्लीगुड़ी पहुंच के कहें कि मैं ग्वालपोखर से चला और लौट कर सिल्लीगुड़ी आया, तो यहां ये लौटना सही नहीं है। बोलो क्या बात। क्यों? क्योंकि लौटा वहीं जाता है। अल्लाह करे समझ में आ जाए इस बूढ़ी रात में। क्या बात है। जहां से यात्रा का प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है। अल्लाह पाक यही फरमा रहा है, उस सबके पीछे मत चल, उसी के पीछे पीछे चल जो मेरी तरफ तुझे लौटाए। अल्लाह, मतलब साफ है, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ लौटना है। एक आयते करीमा इस मौके पे हम लोग पढ़ते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई मुसीबत आ जाए तब पढ़ते हैं, किसी का इंतकाल हो जाए तब पढ़ते हैं, कोई गुजर जाए तब पढ़ते हैं, और हमारे यहाँ यूपी में तो अगर बिजली चली जाए तब भी पढ़ते हैं। जी अरे यार मुस्कुरा दिया करो, इस पे कोई जीएसटी नहीं।
How much you can اور ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے. بے شک. اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے. آمین ثم آمین. کبھی آپ نے اس آیت کے ترجمے پہ غور کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑی کرپا ہے اس کی کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. توجہ چاہوں گا. انسان بنایا. قادر مطلق ہے، کچھ بھی بنا دیتا، ہم کیا کر لیتے؟ پیڑ پودا بنا دیتا، بھیڑ بکری بنا دیتا، جانور بنا دیتا، دریا بنا دیتا، پتھر بنا دیتا. کچھ کر پاتے؟ بولو. یہ کتنی بڑی کرپا ہے اس کرپالو کی، کتنی بڑی دیا ہے اس دیالو کی، کتنا بڑا احسان ہے اس محسن مطلق کا جس نے ہمیں لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا. انسان بنایا. زور سے بولو، کیا بنایا؟ انسان بنایا. اور کرم بالائے کرم دیکھو کہ صرف انسان ہی نہیں، الحمدللہ مسلمان بنایا. کیا بات. زورے زورے سبحان اللہ. یعنی سب کے سامنے نہیں جھکایا، صرف اپنی بارگاہ میں جھکایا. اور اس پر کرم جب اپنے چرم پہ پہنچا، سٹریم پہ، تو کیا ریزلٹ نکلا؟ کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غلام حبیب رحمان بنایا. سبحان اللہ. یعنی کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا بلکہ ان کا امتی بنایا جن کے صدقے میں سارا جہان بنایا. بے شک حق ہے. اور سیدوں کی تو بات ہی مت پوچھو، ان پر کتنا بڑا کرم ہے کہ انہیں اپنی فاطمہ کی سنتان بنایا. گن نہیں سکتے کہ اللہ نے کیا کیا ہمارے لیے بنایا ہے. If you start to count the big favor of Almighty Allah, you can never ever count. گنتی ختم ہو جائے گی لیکن اس کا احسان ختم نہیں ہوگا. اتنا تمہارے لیے بنایا. خود اس نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. برگ و ثمر اس نے بنایا ہمارے لیے، شمس و قمر ہمارے لیے، خشک و تر ہمارے لیے، سیم و زر ہمارے لیے، زمین و زماں ہمارے لیے، مکین و مکاں ہمارے لیے، چنین و چنا ہمارے لیے، بنے دو جہاں ہمارے لیے. اللہ نے انسان کے لیے، ہمارے لیے، چاہے کلیوں کی چٹک ہو، غنچوں کی چہک ہو، پھولوں کی مہک ہو، چاہے ہواؤں کی سرسراہٹ ہو یا کلیوں کی خنخناہٹ ہو، چاہے افلاک کی کروٹیں، لیل و نہار کی گردشیں ہو، چاہے سورج کی چمک ہو، چاہے چاند کی چاندنی ہو، تاروں کی روشن قندیلیں ہو، اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے. کس کے لیے؟ زور سے بولو. ہمارے لیے. حد تو یہ ہے کہ زمین کے اندر جو معدنیات ہیں، جو خنیج ہیں، وہ بھی اللہ نے ہمارے لیے. کیا بات ہے. چاہے ٹائٹینم ہو، پلیٹینم ہو، گولڈ ہو، سلور ہو، ڈیزل ہو، پیٹرول ہو، چاہے گھاسلیٹ ہو یا صبح کا آملیٹ ہو یا بچوں کی چاکلیٹ ہو یا دریا کی پاپلیٹ. کیا بات ہے. اب اتنی رات ہو گئی ہے، تھوڑا تڑکا نہیں لگاؤں گا تو سناؤں گا کیا. سب کچھ اللہ نے. زور سے بولو، کس کے لیے؟ ہمارے لیے. He has created for us. ہمارے لیے. ہمیں یار اس سے بڑی مثال مفتی صاحب میں تو دے ہی نہیں سکتا کہ پیڑ پودے بھی اللہ نے ہمارے لیے بنائے. دھوپ تیز ہوتی ہے تو کسی ورچ کی چھایا میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں بھگاتا نہیں ہے، اسے پتا ہے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، میں انسان کے لیے ہوں. کبھی پیٹ خالی ہے تو پھل توڑ کے اسی سے کھا بھی لیتے ہیں، اور کبھی اسی پیڑ کو کاٹ کے میز، کرسی، وارڈروب، المیرہ، اللہ جانے کیا کیا بنا لیتے ہیں. وہ نہیں ٹوکتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہم انسان کے لیے. ہمیں جانور تک اللہ نے ہمارے لیے بنا. جانور، کچھ جانوروں کا عالم یہ ہے کہ ہم ان پر سوار ہو جاتے ہیں، سواری بنا لیتے ہیں. جیسے ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے. کچھ گدھے پر بھی بیٹھ جاتے ہیں. وہ ہمیں پٹکتے نہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم انسان کے لیے.
کچھ جانوروں کا عالم یہ ہے کہ ہم ان کی کمر میں رسا باندھ کے ان سے سامان کھینچواتے ہیں، وہ رکتے نہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، یہی میرا کام ہے کہ میں انسان کے لیے۔ اور کبھی منہ کا سواد بدلنا ہوا تو کچھ معقول اللحم جانوروں کو ذبح کر کے مسالہ لگا کے بھون کے کھا بھی جاتے ہیں۔ بے شک۔ وہ 4 پیر کا جانور نہیں ٹوکتا مت کاٹو، آج کل دلی میں کچھ 2 پیر کے جانور ہیں، یہ کاٹو یہ نہ کاٹو، کٹنے والے کو تکلیف نہیں، انہیں ہے چائے سے زیادہ کیتلی گرم۔ خیر بتانا یہ مقصود تھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، صحرا صحرا، چمن چمن سب اللہ نے ہمارے لیے، زور سے بولو، ہمارے لیے۔ مگر کبھی 1 سیکنڈ کے لیے سوچا، پورے مجمع کی بات کر رہا ہوں، اسٹیج کی بھی، Did you think for the moment، ایک لمحے کے لیے کبھی یہ وچار آیا کہ اے اللہ سب کچھ تو تو نے ہمارے لیے بنایا، اے اللہ ہمیں کس کے لیے بنایا، ہے کیا بات ہے، ہمیں کس کے لیے بنایا؟ تو قرآن کی اسی آیت سے رہنمائی ہوتی ہے، گویا رب فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ اپنے لیے بنایا ہے تاکہ تم ہماری عبادت کرو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا اپنی ڈیوٹی نبھا رہی ہے، ہم اپنی ڈیوٹی بھول گئے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم جانتے ہیں اچھی طرح کہ اس دنیا میں نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، پھر بھی جیون اپنی مرضی سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں نہ ہمارا اتیت نہ بھوشیہ، نہ ہم پہلے تھے نہ بعد میں رہیں گے، پھر بھی ہم اپنے ورتمان میں کھوئے ہوئے ہیں، اپنے پریزنٹ میں اپنی دنیا سجائے ہوئے ہیں۔ ہم بھول گئے کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے۔ ہم آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جی، ہاؤ ٹو پلیز اللہ، عبادت کہتے ہی اسے، العبادہ ہی کل عمل یرضی اللہ سبحانہ وتعالی عنہ، عبادت ہر وہ کام ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، حق ہے، راضی کرنے آئے۔ ایک صاحب نے سوچا، بنگال کا مرید تھا، سوچا نورانی میاں کو خوش کر دیں، رابطہ کیا، بھاگتا ہوا آیا، دعوت اس نے میری لی، اس کے من میں خیال آیا کہ اچھا کھانا بنا کے کھلا دیں گے، پیر صاحب خوش ہو جائیں گے۔ میں اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ دنیا کی ساری نعمت تھی، چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، قورمہ بھی ہے، شاورما بھی ہے، ماش بھی ہے، بھات بھی ہے، ساری نعمت ہے، لیکن میں نے طبیعت سے نہیں کھایا۔ کیوں؟ کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق نہیں تھا، میری پسند بالکل شاکاہاری ہے اور دسترخوان بالکل مانساہاری، میں کیسے پرسن ہوں گا، کیسے خوش ہوں گا؟ دعا تو دے دی لیکن بس منہ ہی سے دی، دل سے نہیں نکلی، کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق نہیں تھا۔ کیا سمجھے اس مثال سے؟ کیا سمجھے؟ کیا سمجھے کہ مہمان کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ آج کل لوگ بہت سن رہے ہیں، رام لیلا میدان میں ارشد مدنی نے بولا ہے، حالانکہ بہت کچھ غیر ضروری بولا ہے اور غیر ذمہ دارانہ بھی بولا ہے، مگر میں مخدوم پاک کا تبرک تمہیں دینے آیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا سمجھے اس مثال سے کہ جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے، ایسے ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے رحمان کی پسند جاننا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، بہت اچھے۔ اب میری پسند جاننے کا تو بہت آسان طریقہ ہے، آؤ ڈائریکٹ پوچھو حضرت کیا پسند ہے، میں کھٹا کھٹ بتا دوں گا۔ اللہ کی پسند کیسے جانے؟ اللہ کی پسند کیسے؟
وہ اننت ہے ہمارا انت ہے، وہ اسیمت ہے ہم سیمت ہیں، وہ نراکار ہے ہمارا آکار ہے، وہ بنانے والا ہم بننے والے، وہ کھلانے والا ہم کھانے والے، وہ پلانے والا ہم پینے والے، وہ رب ہے ہم مربوب ہیں، وہ معبود ہے ہم عبد ہیں، وہ مسجود ہم ساجد، وہ پروردگار، وہ پیدا کرنے والا ہم پیدا ہونے والے. We don't have a direct connection with Allah. He has granted us with the 5 sources of knowledge to recognize the things. کسی چیز کو پہچاننا ہے تو اس نے ہمیں 5 اندریاں دی ہیں. ہوا سے خمسہ کیا دیا ہے؟ اے سبحان اللہ. 5 اندریاں، 5 مہان شکتیاں. جیسے یہ مائک ملائم ہے کہ کڑا، چھوا تو پتا چلا، ٹھنڈا ہے کہ گرم، ٹچ کیا تو پتا چلا، یہ رنگ نیلا ہے کہ پیلا ہے کہ کالا، دیکھا تو پتا چلا، یہ مہک خوشبودار ہے کہ بدبودار، سگندھ ہے کہ درگندھ ہے، سونگھا تو پتا چلا، یہ آواز مرد کی ہے یا عورت کی، سنا تو پتا چلا. ایسے ہی یہ بریانی لکھنؤ کی ہے کہ حیدرآباد کی کہ کلکتے کی آلو والی ہے، یہ بالکل بیکار ہے، چکھا تو پتا چلا. ایک اور بھی ہے عقل، مگر وہ مدرسے میں 12 بجے دن میں لوگ نہیں سمجھتے، اب 12 بجے رات میں کیا سمجھیں گے، تو اسے کنارے رکھیے. یہ 5 اندریاں جن کے ذریعے ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں، کسی چیز کو پہچانتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں. مجھے بتاؤ اتر دیناجپور والوں، جب ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو پھر اس کی پسند کیسے جانے، کیا بات، اس کی مرضی کیسے جانے، اس کی اچھا کیسے جانے، اس کی لائکنگ کیسے جانے. یہی مسئلہ میرے ایک مرید کے ساتھ آیا، دعوت دینا چاہتا تھا میری پسند کے کھانے کی، مگر ڈائریکٹ کنیکشن نہیں تھا مجھ سے. بھاگتا ہوا مولانا انصار کے پاس آیا، کیوں انہی کے وساطت سے میں یہاں آیا، سوچا انہی کے پاس چلتے ہیں. مولانا بتائیے حضرت کو کیا پسند ہے؟ وہ میرے پاس نہیں آیا، مولانا کے پاس گیا. مولانا نے کھٹاکھٹ بتایا، دیکھو حضرت کو خوش کرنا ہے تو سادی روٹی ہو، سادہ چاول ہو، سادی دال ہو، سادہ بھات ہو، چٹنی ہو. سن، کھانا جتنا سادہ ہوگا دعا اتنی زیادہ ہوگی. مجھ سے نہیں پوچھا، اس سے پوچھا جو میرے قریب ہے. کیچ کرو یار، آپ لوگوں نے کیا بات ہے. آگے بڑھیے، تھوڑا سا گردن زیادہ گھمانا پڑ رہا ہے مجھے. ادھر جو جگہ خالی ہے، اتنا اینگل جو ہے 45 ڈگری تک تو ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. توجہ چاہوں گا، تیار ہیں آپ لوگ؟ مجھ سے نہیں پوچھا، اس سے پوچھا جو میرے، زور سے بولو، قریب، نزدیک. کیوں؟ ہمیں جو قریب ہوتا ہے وہی حبیب ہوتا ہے. جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا حبیب ہوتا ہے. بلا تشبیہ، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے کہ جس طرح مہمان کی پسند اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے، ایسے ہی رحمان کی پسند اس نے بتایا جو رحمان کے قریب. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت اچھے، بہت خوب. چنانچہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کہا میں اللہ کے قریب ہوں، میں اس کی پسند اور ناپسند جانتا ہوں، میں بتاؤں گا اسے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے. نبی نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو حرام کام مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے شراب مت پیو، اللہ کو نہیں پسند ہے زنا مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے عورتوں کی قوالی مت سنو، اللہ کو نہیں پسند ہے فحش باتیں مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے حرام چیزوں میں پیسے مت لگاؤ، اللہ کو نہیں پسند ہے نامحرموں کے ساتھ مت گھومو، اللہ کو نہیں پسند ہے جوا مت کھیلو، اللہ کو نہیں پسند ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو نیک کام کرو، وہ نہ کرو جو اللہ کو نہیں پسند ہے. نبی نے فرمایا اپنے مانیتاؤں کے انوسار دھرم کا انوسرن مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے. اپنے ہاتھ سے بنا بنا کے مت پوجو، اللہ کو نہیں پسند ہے. چپل اتار کے پہاڑوں پر چڑھ کر وندنا مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے. اپنے حساب سے مت کرو، اللہ کو نہیں پسند ہے. اپنے باپ دادا کے دھرم
کا अनुसरण मत करो। अल्लाह को नहीं पसंद है, अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद क्या है बात है, रोजा सुभान रखो, अल्लाह। अल्लाह को पसंद है हज करो, अल्लाह को पसंद है ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है खैरात करो, अल्लाह को पसंद है सदकात करो, अल्लाह को पसंद है मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है उलमा की इज्जत करो, अल्लाह को पसंद है सादात की खिदमत करो, अल्लाह को पसंद है। नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो। बात क्या बात है, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादाए हुजूर गाज़ी मिल्लत। बहुत अच्छे, बहुत बच्चों के साथ क्या फरमाया? नमाज, जोर से बोलो, सल्लू। और ये नहीं कि जैसे चाहो पढ़ो, हुजूर ने फरमाया सल्लू, तवज्जो रहे, कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। मतलब साफ है, गोया नबी फरमा रहे हैं सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, कौदे में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। बात रोजे की आई, सरकार ने फरमाया भूखे मत रहो बल्कि सहरी करो जैसे मैं करता हूं, इफ्तार करो जैसे मैं करता हूं, तरावी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं। बात हज की आए तो कहा सिर्फ परिक्रमा मत करो, एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूं, तवाफ करो जैसे मैं करता हूं, सफा मरवा की साई करो जैसे मैं करता हूं, मीना मुज़दलिफा और अरफात में ठहरो जैसे मैं ठहरता हूं। गोया आका ये पैगाम दे रहे हैं कि ऐ लोगों, मैं अपने रब के इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब हूं कि जो मैं करता हूं वही करो। जब ऐसा करोगे तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने हुजूर मुहद्दिस आजम। बहुत अच्छे हैं, सुभान अल्लाह। तो हम अल्लाह के हैं। किसके हैं? वैसे ना बोलो जैसे, अरे जैसे 11 बजे बोल रहे थे, एक बार कह दो हम अल्लाह के हैं, अल्लाह के हैं। वी बिलोंग टू अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन एंड वी विल रिटर्न ऑन टू अल्लाह। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले। अच्छा, ये लौटना भी बड़ा आए है, क्या बात। बड़ा यूनिक है। ये इसीलिए तो कहते हैं कि जब किसी को पीर बनाओ तो सोच समझ के कि इसका राबता और कांटेक्ट सही है कि नहीं, कि खाली चमक दमक लेके आया, कनेक्शन सही है कि नहीं। क्यों? अगर कनेक्शन गड़बड़ होगा तो जब खुद नहीं पहुंचेगा तुझे पहुंचाएगा क्या? बेशक। आला हजरत ने फरमाया कि पीर की सबसे पहली शर्त यह है कि उसका सिलसिला हुजूर अलैहिस्सलाम तक मुत्तसिल हो। बेशक। तो जब खुद वो नहीं मुत्तसिल तो तुझे क्या करेगा मुत्तसिल। लौटने का अंदाज देखें कि सबसे पहले हम आत्मा जगत में थे, रूहों की दुनिया में। जोर से बोलो, कहां? इन द वर्ल्ड ऑफ सोल। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, चेंज योर वर्ल्ड, हम वहां से चल के अब्बा की सुल्ब में आ गए। जब तक अल्लाह ने हुक्म दिया हम बाप की सुल्ब में थे, बैकबोन में थे, पीठ में थे। 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक अल्लाह ने चाहा। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के मां के पेट में आ गए। मैं आपको सफर बता रहा हूं, पहुंचना वहां है, चले भी वहीं से। तवज्जो रहे, मां के पेट में आ गए। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, ज्यादा से ज्यादा 10 महीना, जब तक अल्लाह ने चाहा मां के पेट में थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम यहां आ गए, इस मुसीबतिस्तान में, इस टेंशनिस्तान में। सारा लफड़ा यहीं, सारा झगड़ा यहीं, सारा टेंशन यहीं, सारा मसला यहीं। अब जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहां रहेंगे कि नहीं? बोलो। बेशक। आए?
20 سال 30 سال 50 سال 70 سال 80 سال 90 سال 95 سال بس. پہلے لوگ بھوکے مرتے تھے, اب کھا کھا کے مر رہے ہیں. اس کو ہائپر ٹینشن ہے تو بلڈ شوگر ہے تو اس کو یہ ہے تو اس کو جو ہے کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے, چربی بڑھی ہوئی ہے, ہم کھا کھا کے مر رہے ہیں. جب تک اللہ چاہے گا ہم یہاں. حکم ہوگا دنیا بدلو. توجہ, کیا تو ہم کہاں چلے جائیں گے؟ ذرا مردوں کی طرح بتانا, کہاں جائیں گے؟ ڈرو مت, آپ کو بھی جانا ہے, آپ کے باپ کو بھی جانا ہے. قبر میں چلے جائیں گے. کہاں؟ زور سے بولو. برزخ میں, قبر میں. جب تک اللہ چاہے گا ہم وہاں رہیں گے. 500 سال, 1000 سال, 2000 سال, 5000 سال, جب تک اللہ چاہے گا ہم برزخ میں, قبر میں. حکم ہوگا دنیا بدلو تو ہم محشر میں چلے جائیں گے. ان دا ڈے آف ججمنٹ, یوم الحساب, قیامت کے میدان میں اٹھیں گے. جب تک اللہ چاہے گا, ایک لمحہ, ایک لحظہ, ایک گھڑی, ایک آن, ایک سیکنڈ, جب تک وہ چاہے گا ہم وہاں ہوں گے. حکم ہوگا دنیا بدلو تو انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. سبحان اللہ. مسکرا کے کہو یار, سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت کی بات ہے نا, انشاءاللہ جنت میں. تو یہ بتاؤ ہم مریں گے کب؟ یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. When we will die, we are just transferring from the world to another. ایک دنیا سے دوسری دنیا میں صرف ٹرانسفر ہو رہا ہے, اور اس ٹرانسفر کو عربی میں انتقال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انتقال. انتقل رجل من مکان الى مکان آخر. ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو انتقال کہتے ہیں. اسی لیے تو ہم انتقال کہتے ہیں, دیہانت نہیں کہتے, انتقال. تو ذرا سوچو ہم مریں گے کب؟ توجہ, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے تو مزہ آ جائے. ان سڑے ہوئے جاہل جماعتیوں کو بتاؤ, ان کٹھ ملوں کو بتاؤ, جنہوں نے اپنی کتابوں میں میرے آقا کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھ دیا. ان سے کو جاہلوں, ارے موت, توجہ, موت جب ایک معمولی انسان کو نہ مٹا سکی تو پھر ہماری جان, ہماری شان حبیب رحمان کو کیا مٹائے؟ بہت اچھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور شیخ الاسلام. بہت اچھے, بہت سبحان اللہ. اسی لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. بے شک حق ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. اچھا, چکھنا سمجھتے ہیں نا؟ چکھنا آپ لوگ کہتے ہیں, ہم لوگ چکھنا کہتے ہیں. ٹیسٹ, ٹو ٹیسٹ اٹ سم تھنگ. چکھنا, جیسے دال میں نمک چکھنا. ادھر دال میں نمک چکھنا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ پتیلی کے اندر ڈالا کفگیر یا ڈبو جو بھی, یا چمچہ, اور ایک بوند ایسے ہتھیلی پہ لیا. یہ کیا ہے؟ زور سے بولو. بس اتنی ہی موت ہے. توجہ, ہائے ہائے ہائے, کیچ کرو یار. یعنی جیبھ کو, زبان کو پتا چلے, حلق کو خبر ہی نہ ہو. اتنی ہی موت ہے. آئے گی, مزہ چکھائے گی, چلی جائے گی. اب اگر کوئی بہن, کوئی مہیلا 12 روٹی اور 24 بوٹی لے کے بیٹھے اور اس سے کوئی پوچھے ماں کیا کر رہی ہو, وہ کہے میں چکھ رہی ہوں, تو آدمی سوچے گا باپ رے باپ, جب چکھنے کا یہ عالم ہے تو کھانے کا عالم کیا ہو. آپ ہی لوگ میری عادت خراب کرتے ہیں, ورنہ میرا ہنسانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. پر ایسا بولتے رہو کہ جلسہ چلتا رہے, ماحول ٹھلتا رہے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی زندگی کے ساتھ؟ تو آئیے, بس اتنی ہی موت ہے, اس سے زیادہ نہیں. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا, یعنی موت آئے گی, مزہ چکھائے گی, اور بندے کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں پہنچائے گی. کیونکہ خانقاہی حضرات بھی بیٹھے ہیں, ایک بڑا لطیف نکتہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, اگر اجازت ہو تو اس بوڑھی رات میں دے دوں.
صوفیاء کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کلو، توجہ سے، کلو روح ذائقۃ الموت نہیں کہا، کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ نہیں کہا ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ کہا ہر نفس کو۔ کیا کہا؟ ہر نفس کو۔ ہاں اس پہ ذرا توجہ سے، ہر نفس کو۔ تو میرے پاس نفس ہے، مجھے مزہ چکھنا ہے، تیرے پاس نفس ہے، تجھے مزہ چکھنا ہے، جس کے پاس نفس ہے اسے موت کا مزہ چکھنا۔ مگر بنگال والوں مجھے بتاؤ، حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی کو کون سا مزہ چکھنا ہے؟ جناب شیخ سراج الدین مخدوم سمنانی، شاہ جلال یمنی، یا حضور غریب نواز غوث اعظم داتا لاہوری، ارے ان اللہ والوں کو کون سا مزہ چکھنا ہے جن لوگوں نے جیتے جی اپنا نفس خود مار دیا ہو؟ انہیں کون سا مزہ چکھنا؟ اے سبحان اللہ، بہت خوب، بہت اچھے۔ تو پہلے بھی نفس ان کا غلام تھا، آج بھی نفس ان کا غلام ہے۔ مجھ سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت بہت بڑی وڈمبنا ہوئی ہے، تراژیڈی ہوئی ہے ترکی میں۔ مجھے قرآن کی ایک آیت اس موقع پہ یاد آتی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بے شک بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بحر و بر میں فتنوں و فساد اور وبائیں، بلائیں، مصیبتیں، زلزلے پیدا ہو گئے ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری گنہگاریوں کی وجہ سے، اور اللہ ہمیں وہ مزہ چکھا رہا ہے تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ ایک دن ہم اس کی طرف لوٹ جائیں۔ کتنا قریب ہے میرا مولا، وہ ہمیں سزا بھی دیتا ہے تو اس لیے تاکہ ہم اس کی طرف لوٹ جائیں، اس کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اپنے گریبان میں جھانکو مسلمانوں، تم وہ امت ہو جسے اللہ نے خیر امت کا تاج پہنا ہے، بے شک بے شک۔ وہ امت جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دی تھی، آج وہی انطاکیہ شہر تباہ ہو گیا ہے۔ وہ امت جنہوں نے کونیا کے محلوں میں گھس کے تکبیر دی تھی، آج وہ کونیا شہر تباہ ہو گیا ہے۔ تم وہ امت جنہوں نے دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا تھا، آج دریائے دجلہ کے پانی میں ابال ہے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ فیشن پرستی، یہ شادی بیاہ میں ہماری بہنوں کا، ماؤں کا بیجا چہروں کا مظاہرہ، یہ فحش انداز، یہ بے پردہ زندگی، اسلامی سماج سے کٹ کر ویسٹرن ماحول میں ڈوبنے والی عادتیں، یہ موبائلوں کا غلط استعمال، موبائل رات کے رات لحاف میں اپنے چہرے کو چھپا کر دیکھنے والے ہمارے بچے اور بچیاں اپنے بھوشیہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو۔ یاد رکھنا، یہ دنیا کی زینت ہے جو صرف ایک دھوکہ ہے۔ آج دنیا اللہ والوں کو اس لیے یاد کرتی کہ انہوں نے دنیا کا جمال نہیں، مولا کا کمال دیکھا۔ اپنے کردار کو سنوارو۔ حضرت خواجہ حسن بصری سے ان کے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور، یہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم جس نے صحابہ اور تابعین کو قتل کیا، یہ کرسی پہ بیٹھا ہے، بصرہ کی ہمارا سلطان ہے، اللہ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا؟ تو معلوم ہے کیا جواب دیا حضرت خواجہ حسن نے؟ جواب دیا، سن، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے۔ آپ ذرا سوچو، آج سے لگ بھگ 1400 برس پہلے کے گنہگاروں کو دیکھ کے کہا یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے۔ اب اگر آج کوئی حجاج بن یوسف سے بڑا ظالم آج اگر ہمارے سروں پہ مسلط ہے تو ہمیں کوئی ادھیکار نہیں کہ ہم شکوہ کریں، ہم شکایت کریں، بلکہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے کردار و عمل کو
اسلامی رنگ میں رنگ دینا. عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے کردار کو سنوار لو اور ایسے بندے بن جاؤ کہ بندگی ناز کرے, تو کل جب تم گوال پوکھر, دیوی گنج, موتی لال, کوگا باڑی اور پورے اتر دیناجپور میں جب تم چلو گے تو تمہیں دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان جا رہا ہے, بلکہ یہ کہے گا کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور تاج العلماء فیضان حضور محدث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ڈرو اللہ سے, بھے کرو اللہ. ڈر بھی عجیب چیز ہے. بندہ جس سے جتنا ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے. آزما کے دیکھو, آپ کے سامنے اگر سانپ ایسے منہ پھن کھول لے, ڈر ہوگی کہ نہیں؟ بولو. بھے ہوگا کہ نہیں؟ کانپ جاؤ گے. آگ دکھی تو ڈرے بھاگے, کوئی تلوار لے کے آیا ڈرے بھاگے, کسی نے بندوق تانی ڈرے بھاگے. کوئی بھی آپدا, کوئی بھی تراسدی ہوتی ہے, ڈر پیدا ہوتا ہے تو بندہ بھاگتا ہے. یعنی جس سے ڈرتا ہے, توجہ رہے, اس سے بھاگتا ہے. مگر اللہ کا ڈر اتنا انمول ہے کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. تو اب اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو. حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں عبادت کر رہے تھے. جنگل میں بکریاں گھاس چر رہی ہیں. ایک بھیڑیا سمجھے, لکڑ بگھا, انگریزی میں ہائینا کہتے ہیں. ہائینا بات سمجھ میں آئی نا؟ گردن گھما گھما کے بکریوں کی رکشا کر رہا. ایسا ادبھت اکلپنیہ منظر, انبلیویبل. ایک راہگیر نے یہ جب منظر دیکھا تو رک گیا, کہا بابا یہ کیا, آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ کہا تو میری بات کر رہا ہے, میری بکریوں کو بھی ڈر نہیں لگتا. بے شک. وہ کیوں کہ سن, توجہ چاہوں گا, اللہ کرے پسند آ جائے. سن, جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا, اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا. جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا, یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا. بے شک. بہت. اس لیے قوم مسلم, اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کے دشمن تم سے ڈرے, اگر تم اپنی خوف سے انہیں دہکانا چاہتے ہو, اگر تم اپنی شوکت و سطوت, اپنی قوت و طاقت کا لوہا خدا کے دشمنوں سے منوانا چاہتے ہو, تو تمہیں کوئی انیتک کاریہ کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی غیر قانونی کام کرنے کی ضرورت نہیں, تمہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں. اگر تم خدا کے دشمنوں کو ڈرانا چاہتے ہو تو بس تم اللہ سے ڈرنا شروع کرو. تم اللہ سے ڈرو گے, اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے. بے شک. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو مسلمان بنا دو, اپنے کانوں کو مسلمان بنا دو, اپنی رفتار و گفتار کو مسلمان بنا دو. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں, جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا, وہ رہا کیا رہا, وہ گیا کیا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی, یہ غلط ہے, مسلمان مارا گیا. جس میں نہ کوئی شریعت کا پاس و لحاظ ہو, نہ خوف خدا ہو, نہ اللہ کا ڈر ہو, اس کا اس دنیا میں رہنا کیا اور جانا کیا. اگر کوئی اسے مار دے تو حضرت فرماتے ہیں ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی, یہ غلط ہے, مسلمان مارا گیا. آپ دیکھو نا, 30-40 ہزار ترکی میں مسلمان شہید ہو گئے, آپ کا ایک ٹائم کا کھانا نہیں چھوٹا. کیوں؟ کیونکہ اس میں میجورٹی کون تھی؟ 99% وہی تھے جو مسلمانوں کی طرح تھے, مسلمان نہیں, مسلمانوں کی فوٹو کاپی تھے. ہم بھی وہی ہیں,
ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان، دادا مسلمان، ہم اس لیے مسلمان کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے، ہم اس لیے مسلمان کیونکہ محرم میں کھچڑا کھاتے ہیں، عید میں سوئی کھاتے ہیں، شب برات میں حلوہ کھاتے ہیں۔ ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اپنے آپ کو سنبھالو، ورنہ جیسے جیسے حالات ہیں اگر تم نہ سدھرے تو تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ پاک نے ہم سے صاف فرما دیا، ایسا موقع جب رہے تو سب کے پیچھے مت چلو، بس اسی کے پیچھے چلو جس کا راستہ میری طرف آتا ہے۔ اچھا، یہ جو انتقال ہے، یہ جو ٹرانسفر ہے، یہ بھی بلا وجہ کا نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا سبب بنایا۔ جیسے بارش ہوتی ہے تو اس کا ایک کارن اللہ نے بنایا ہے۔ زمین سے بخار اٹھا، ہواؤں میں گیا، H2O کا فارمولہ تیار ہوا، بادل بنا، بارش ہوئی۔ جب بارش ہوئی تو سائنسداں نے کہا بادل برسا رہا ہے، مسلمان نے کہا اللہ برسا رہا ہے۔ اس چیز کو سمجھو ذرا۔ ایسے ہی اللہ نے یہ جو ہمارا ایک دنیا سے دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہے، اس کا بھی ایک ریزن، ایک کارن رکھا ہے۔ آتما جگت سے باپ کی پیٹھ میں آئے، کارن کیا تھا؟ امر رب کن۔ باپ کی پیٹھ سے چل کے ماں کے پیٹ میں آئے، کارن کیا تھا؟ ماں کے پیٹ میں آئے، نکاح، سنت نکاح، ماں باپ نے نکاح کیا اور اس دنیا میں میرے آنے کا سبب بنا۔ ماں کے پیٹ سے چل کے اس دنیا میں آئے، کارن کیا بنا؟ درد زہ، پرسو پیڑا، لیبر پین جو ہماری ماں بہنیں سہتی۔ اچھا، اس دنیا سے چل کے قبر میں جائیں گے، کارن کیا ہوگا؟ قبض روح، قبض روح۔ حضرت اسرائیل ہماری روح نکال لیں گے، ہم اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی دنیا ہے محشر، میدان قیامت۔ وہاں جانے کا کارن کیا ہوگا؟ سور اسرافیل، سور اسرافیل۔ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، سارے مردے قبر سے نکل کے دنیا اس عالم وہاں پہنچ جائیں گے محشر میں۔ اب اگلا ذرا دل تھام کے سننا، حالانکہ سننے کا ٹائم بنگال میں 11:30 کے بعد نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی سننا، توجہ ہے آپ لوگوں کی۔ 6 ٹرانسفر سنے، 7واں اب اگلا قبر سے نہیں، میدان محشر سے جنت میں جانا۔ کارن کیا ہوگا؟ آواز آئی شفاعت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم کیا سمجھے؟ سب کے پیچھے مت چل، میرے محبوب کے پیچھے چل، انہی کی شفاعت کام آئے گی، انہی کی رفاقت کام آئے گی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء فیضان حضور محدث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ یہ سیکھو، پہلے شریعت والے بن جاؤ، پھر کسی طریقت والے کا دامن تھام لو۔ اب ایک بات کو میں فنش کر کے، یہ فنشنگ موو کی طرف، کیونکہ رات ڈھل رہی ہے، بات چل رہی ہے، تو میں اب زیادہ اور لمبا چلانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ کل پھر ایک جلسہ ہے اور ہماری جماعت کا ایک بہت بڑا خطیب، ہمارے کولیگ مولانا سید امین القادری بھی آ رہے ہیں، وہ کل انشاءاللہ خطاب کریں گے۔ تو آج جتنا کم جاگو اتنا اچھا ہے کل کے لیے، تو پوری توجہ کے ساتھ۔ ایک بادشاہ تھا مولانا، مت پوچھو کیسا تھا، دقیانوس نام تھا اس کا، اور اس کی طرح جو سوچتا ہے اسے بھی کہتے ہیں بڑی دقیانوسی سوچ والا ہے، روڑوادی۔ اپنے گرو کو مارگ درشک بنا کر سائیڈ میں بٹھا دیا اور خود کرسی پہ بیٹھ گیا، ایسا بادشاہ تھا۔ گرو کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا اسے ڈی مونیٹائز کر کے بند کر دیا اور اپنے زمانے میں نیا سکہ چلایا، ایسا بادشاہ تھا۔ پورے میڈیا تنتر کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا اور پورا راجسو جو ہے اس نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، ایسا بادشاہ تھا۔
اس کے خلاف جو بولتا تھا اسے ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیتا تھا. ایسا قانون لے کے آیا تھا, ایسا بادشاہ تھا. میں دقیانوس کی بات کر رہا ہوں, آپ کا دماغ کہیں اور تو نہیں جا رہا ہے نا؟ جا رہا ہے تو جانے دو, جس کا جہاں جا رہا ہے فری ہے. میں دقیانوس کی بات کر رہا ہوں. اور ستاروں کی پوجا کرتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر کوئی نام اس کے سامنے لیتا تھا تو کہتا تھا کہ یہاں کوئی کھل کے عبادت نہیں کر سکتا, سڑک پر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا, کسی پبلک پلیس میں, کسی اسٹیشن پہ, ایئرپورٹ پہ نہیں پڑھ سکتا. ایسا اس زمانے میں تو ایئرپورٹ نہیں تھا, لیکن پبلک پلیس پہ کوئی عیسیٰ کا نام نہیں لے سکتا تھا. ایسا بادشاہ تھا. میں دقیانوس کی بات کر رہا ہوں, دماغ ادھر ادھر مت لے جانا. اسی ماحول میں اللہ جانے 3 یا 5 یا 7 کتنے تھے, کچھ لوگ تھے اللہ والے جو اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ ان سے محبت کرتا تھا. انہوں نے سوچا یہاں تو عبادت کرنا مشکل ہے, تو چلو کسی پہاڑ کی کوہ میں چلتے ہیں, اس کی غار میں, گفا میں گھس کے سکون سے عبادت کرتے ہیں. وہ 5-6 لوگ جو تھے چل پڑے. آگے بڑھے تو ان کے پیچھے ایک کتا لگ گیا. پورا واقعہ سورہ کہف شریف میں موجود ہے, قرآن پاک میں. 1-2 بار تو انہوں نے کتے کو جھڑکا, لیکن کتے نے جب ساتھ نہیں چھوڑا, پھر پیچھے پیچھے. پھر وہ ڈانٹتے تھے, کتا رکتا تھا, پھر پیچھے پیچھے. پھر وہ ڈانٹتے تھے, کتا پونچھ ہلاتا تھا, اور پھر تھوڑا رک کے پھر پیچھے پیچھے. وہ رقیم نام کے گاؤں تک کتا پیچھے چلتا رہا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم, اور رقیم نام کے گاؤں پہ پہنچا تو ان میں جو ہیڈ تھے, ان 5-6 لوگوں میں, وہ آگے بڑھے. انہوں نے کہا دیکھ تو کتا ہے, تو بھوکے گا, تیری آواز سن کے گاؤں والے دائیں بائیں سے آئیں گے, مجھے پکڑ لیں گے اور پھر دقیانوس کے پاس پیش کر دیں گے, اس لیے جا بابا جا. وہ کتا پیٹھ ہلاتا رہا, دم ہلاتا رہا اور آنسو بہاتا رہا. زبان حال سے اس نے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا, اے اللہ مجھے تو انسان والی زبان دے دے تاکہ میں تیرے نیک بندوں سے بات کر سکوں اور اپنے دل کا حال انہیں بیان کر سکوں. سبحان اللہ. کتے کی یہ دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے. اللہ نے اس بے زبان کتے کو زبان دے دی. وہ کتا بولا کہ اے نیک لوگوں, اے اللہ والوں, میں یوں ہی آپ کے پیچھے پیچھے نہیں چل رہا, اللہ نے حکم دیا ہے اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلو. کیا بات. جس دقیانوس نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے, میں بھی اس سے بہت آتنکت ہوں, پریشان ہوں. ہمیں خدا کے لیے الگ مت کرو. میں بھوکنے والا ضرور ہوں, مگر میں اپنوں پہ نہیں غیروں پر بھوکتا ہوں. بہت اچھے, بہت اچھے. غیروں پر بھوکتا ہوں. مجھے اپنے خدا کے لیے خود سے الگ مت کرو. وہ کتا رونے لگا تو ایک آگے بڑھے. انہوں نے اس کتے کو کہا چل پیچھے پیچھے. پہاڑ پہ چڑھتے 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 ایک گفا میں پہنچے. گفا کافی بھاری بھرکم تھی. سب کے سب اندر چلے گئے. کتے کو اپنی حد پتہ تھی, وہ اندر نہیں گیا. وہ گفا کے دہانے پہ بیٹھ گیا, اور اس کا بیٹھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اپنے مقدس کلام میں اس کا ذکر کر دیا. قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط. اس کا نام قطمیر تھا. وہ اپنے دم بانچے کھول کر پیروں کو پھیلا کر سکون سے لیٹا ہوا تھا. اسی درمیان ان پر نیند طاری ہو گئی. کیا طاری ہو گئی؟ نیند طاری. ندرا آ گئی, نیند. سو گئے, وہ بھی سو گئے. ان کا یہ وفادار کتا بھی سو گیا. 10 سال نہیں, 20 سال نہیں, 100 سال نہیں, 200 سال نہیں, 300 سنین وازدادوا 9. 309 سال تک. زور سے بولو. سبحان اللہ. 309 سال. آپ لوگ تو بولیے, وہ تو سو گئے. کیا سال تک؟ 309. 309. یہ میں اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ یہ الزامی جواب ہر سنی کے دل و دماغ میں اتر جائے. 309 years completely they slept deeply. 309 سال تک سوتے رہے.
پیچھے پیچھے چلنے کی برکت دیکھ, ان کا کتا بھی 309 سال تک سوتا ہے. کیا بات ہے. موت اسے بھی نہیں آئی, موت اسے بھی نہیں آئی. ہر 6 مہینے پہ وہ کروٹ بدلتے تھے, لیفٹ ٹو رائٹ ہوتے تھے. برکت دیکھ پیچھے چلنے کی, ان کا کتا بھی 6 مہینے پہ کروٹ بدلتا تھا. گفا بڑی عجیب تھی, تھوڑا سا پورب سے بھی کھلی تھی, پشچم سے بھی کھلی تھی. تو جب سورج نکلتا تھا تو اس کی کرنیں اندر آتی تھی, اور جب پشچم میں ڈوبتا تھا تب بھی کرنیں اندر آتی تھی. کہیں ایسا نہ ہو, توجہ رہے علماء خدا کے لیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کرنیں اندر گھس کے اللہ کے نیک بندوں کو, یہ اصحاب کہف کو کہیں اٹھا نہ دے, کہیں ان کی نیند کھل نہ جائے. اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے نظام فلکی بدل دیا. چنانچہ قرآن پاک کی آیت پکار اٹھی, وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ. سورج جب نکلتا تھا تو کہیں کرنیں اندر نہ جائے, اللہ اسے داہنی طرف گھما دیتا تھا, اور جب ڈوبتا تھا تو کرنیں اندر نہ آئے, اللہ بائیں طرف گھما دیتا تھا. ارے سنیو, جب حضرت عیسیٰ, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء کی یہ شان کہ سورج دائیں بائیں کر دیا جائے, تو اگر میرے نبی کے علی کے لیے مقام صحبہ میں ڈوبا سورج پلٹ جائے تو حیرت کیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. حضور تاج العلماء, حضور تاج العلماء. بہت اچھا. اچھا ایک بات بتائیے بہت ایمانداری سے, اگر کوئی 4 لوگوں کو دعوت دے, 4 لوگ ہیں اور ان میں ایک صاحب کتا لے کے چلنے والے, دعوت والے گھر میں پہنچے تو جو میزبان تھا اس نے پوچھا آپ کتنے لوگ ہیں, تو وہ کیا بتائے گا؟ بولیے 4 بتائے گا نا. یہ تھوڑی نہ کہے گا ہم 4, 5واں ہمارا کتا, ایسا بولے گا. اگر غیرت مند میزبان ہوا تو اسی کتے کے ساتھ اسے روانہ کر دے گا کہ میں نے تجھے دعوت دی, تیرے کتے کو تھوڑی نہ دی. کیوں؟ کیونکہ کتا نوٹیسیبل نہیں ہے, اسے گنا نہیں جاتا, اس کی کوئی گنتی نہیں. انسانوں کو دعوت دی, انسانوں کا ذکر تھا, انسانوں کی بات ہونی تھی. یہ تھوڑی نہ کہ ہم 3 ہیں 4تھا ہمارا کتا, یا ہم 5 ہیں 6ٹھا ہمارا کتا. کوئی اپنے گھر میں رہتا ہے پریوار سہیت 5 لوگ ہیں تو کہے گا ہم 5, یہ تھوڑی نہ کہے گا ہم 5, 6ٹھا ہمارا کتا. ایسا کوئی بولے گا؟ زور سے بولو. مگر پیچھے پیچھے چلنے کی برکت دے گا. اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلنے کی صحبت کا فیض دیکھ کہ اگر کوئی بے زبان کتا اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے پیچھے چلے تو اللہ کو اس کا پیچھے پیچھے چلنا اتنا پسند کہ اپنے مقدس کلام میں اس نہ گننے والے کتے کو بھی گنے, اسے بھی اپنے مقدس کلام کا عنوان بنا دے. چنانچہ اس نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. ان قریب وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے, 4تھا ان کا کتا, کچھ کہیں گے وہ 4 تھے, 5واں ان کا کتا, کچھ کہیں گے وہ 7 تھے, 8واں ان کا کتا. اے اللہ, پوچھا جا رہا ہے اصحاب کہف کتنے تھے؟ تو نے کہا 3, 4تھا ان کا کتا, 5, 6ٹھا ان کا کتا, 7, 8واں ان کا کتا. یہ کتے کو کیوں گنایا؟ تو کہا سن, یہی تو پیچھے چلنے کی برکت ہے کہ اگر بے زبان جانور بھی اللہ والوں کی صحبت پا جائے تو جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں اس کا بھی ذکر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. بہت اچھے, بہت اچھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہمیں جب امت عیسیٰ کے اولیاء کی یہ شان,
उम्मत ईसा के औलिया की ये शान, अल्लाह अकबर, कि बेजबान कुत्ता पीछे पीछे चल के जन्नती हो जाए तो फिर वो अहमद रजा, वो मुहद्दिस आजम, वो मुफ्ती आजम, वो औलिया उम्मत, वो उलमाए उम्मत, जिन्होंने दामने गौस थाम के कहा तुझसे दर से है सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन पे भी है दूर का डोरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसो ख्वाजा। बहुत खूब, बहुत अच्छे। जब उम्मत ईसा के औलिया की ये शान कि कुत्ता पीछे चले तो जन्नत को पहुंच जाए, गौसे आजम का कुत्ता, गरीब नवाज का कुत्ता, अरे जो दामने अब्दुल कादिर थाम के कहता हो गौस का दामन, सोएंगे नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे जो ये नारा लगा के जी रहा हो उसे यहाँ भी बरकतें मिलेंगी, वहां भी। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। वादा करो कि सबके पीछे नहीं चलना है, सिर्फ उसी के पीछे चलना है जो रब्बे जुल जलाल का एड्रेस हमें बताता हो, उसके दरगाह पाक तक हमें पहुंचाता हो, जो इतना हबीब हो कि हमें उसके करीब कर दे। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपने किरदार को संवारो। ये 10 लाख 15 लाख 20 लाख हम जलसे में उड़ाते हैं, इसे उड़ाना ना समझो, इसे कुछ सीख के उठो, इसे सिर्फ एक फेस्टिवल या कोई प्रदर्शनी ना बनाओ और न जरिए आमदनी बनाओ, बल्कि इसे अपने लिए सरमाया नजात भी बनाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और सरमाया हयात भी बनाओ। काबिल मुबारकबाद हैं गांव के सभी लोग जिन्होंने दामे, दिरमे, कदमे, सुखने एक एक पाई के जरिए हिस्सा लिया। अल्लाह ताला उनके हिस्सों को कबूल फरमाए। और क्योंकि मैं कल नहीं रहूंगा दस्तारबंदी में, तो मैं उन बच्चों के लिए भी दुआगो हूँ जिन्होंने अपने सरों पर इंशाअल्लाह जो कल फजीलत व आलमियत और हिफ्ज़ व क़िरत की दस्तार रखेंगे, मौला उन्हें दीन का सच्चा सिपाही बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। नबी ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो हराम काम मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। औरतों की कव्वाली मत सुनो, अल्लाह को नहीं पसंद है। फौहिश बातें मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। हराम चीजों में पैसे मत लगाओ, अल्लाह को नहीं पसंद है। ना महरमों के साथ मत घूमो, अल्लाह को नहीं पसंद है। जुआ मत खेलो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नेक काम करो, वो न करो जो अल्लाह को नहीं पसंद है। नबी ने फरमाया अपने मान्यताओं के अनुसार धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने हाथ से बना बना के मत पूजो, अल्लाह को